تو جو لکھنوی کتابیں چھپی ہوئی تھیں یا نول کشور کے پریس سے چھپی کتابیں تھیں وہ یہاں پہ بین کر دی گئی، اور جو نئی کتابیں یہاں آئیں ان کتابوں کے لکھنے والوں نے قوم سے بھی غداری کی، مذہب سے بھی غداری کی۔ انہوں نے کتاب لکھی اور اس کتاب میں کچھ ایسی چیز جب انہوں نے لکھی جسے پوری ملت نے مسترد کیا تو انہوں نے نہ صرف معذرت کی بلکہ وہ کتاب بھی واپس لے لی، اور یہی ان کے عالم ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر وہ ملا ہوتے تو بضد ہو جاتے کہ چاہے قوم تقسیم ہوتی ہے۔ پاکستان کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو اختیارات محمد و آل محمد کے قائل ہیں، لیکن وہ ان ہاتھوں میں ہیں، ایسے لوگوں کے نرغے میں ہیں کہ وہ اپنا نرغہ نہیں توڑ رہے اور وہ چند دنوں کی زندگی کے لیے اپنی آخرت خراب۔ اللہ علماء لکھنؤ پہ اللہ تعالیٰ نے ایک احسان عظیم کیا ہے جو کسی ملک کے مذہبی سکالرز پہ نہیں ہوا۔ سبحان۔ یہ خاصہ ہے یا شیعوں کے مولا علی کا، مولا سجاد کا، کہ وہ جس سطح کے مواحد تھے اس سطح کا انبیاء میں مواحد نظر نہیں آتا۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ پاکستان کی ہر دل عزیز شخصیت علامہ رائے مزمل حسین، جن کا تعلق نظریاتی وابستگی کی بنیاد پر پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، اور اس کے بعد رائے مزمل حسین صاحب جو ہیں وہ تحریک عزم حسین اور مرکز ولایت علی پاکستان کے مرکزی قیادت میں شمار ہوتے ہیں، اور پاکستان کے اندر ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ کے درمیان جو گروہی تفریق ہے اس میں جو جب بھی کسی نے ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ کے بنیادی اور مسلمہ عقائد کو رد کرنے کے لیے یا خدا ساختہ دین کو چھوڑ کر خود ساختہ دین متعارف کروانے کے لیے کچھ افراد نے، کچھ اشخاص نے، کچھ لوگوں نے کوشش کاوش کی، تو اس میں مزاحمتی کردار ادا کرنے میں رائے مزمل حسین ہمیشہ سرگرم عمل رہے، اور تحریک عزم حسین کے فورم سے اور کبھی مرکز ولایت علی کے فورم سے رائے مزمل حسین سب سرگرم عمل رہے۔ میں ان سے استفسار کرتا ہوں آج کہ وہ موجودہ زمینی جو حالات ہیں پاکستان کے اندر مذہب کو عنوان بنا کر شیعہ قوم کے اندر جو گروہی تفریق ہے، اس کی وجوہات، اس کے اسباب، اور اس میں جو ملوث مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث شخصیات ہیں ان کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ السلام علیکم، بہت شکریہ سید رضا عباس نقوی صاحب۔ سید رضا عباس نقوی ایک ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے اپنی محنت سے اپنا مقام ہر روز بلند کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ انہوں نے ہمیشہ ملت جعفریہ اثنا عشریہ کا جو ٹائٹل تھا اس کا تحفظ کیا ہے۔ یہ جو شیعہ نے حیدر کرار کے متقدمین گزرے ہیں ان سے جو انہوں نے سیکھا ہے انہوں نے منو ان آئندہ نسل تک منتقل کیا ہے۔ جس وقت پاکستان میں ہر بندہ ملا کی زبان بول رہا تھا، اس وقت بھی سید رضا عباس نقوی صاحب اکیلے اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ ہم مسلک نہیں ہیں، ہم ملت جعفریہ، ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ ہیں، اور یہ جو ملت جعفریہ کا نعرہ ہے یہ ملا کا تخلیق کردہ ہے، اس کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں۔ اور الحمدللہ آج پاکستان کے اندر ایک بڑی تعداد اس بات کو تسلیم کر چکی ہے کہ ہم ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ ہے۔ ان کا جو سلسلہ ہے فوم کا صدائے ابوذر کے نام سے ظاہر ہے کہ نام ہی ایسا انہوں نے لیا ہے کہ حضرت ابوذر کائنات میں ایک ایسے صحابی رسول ہیں جنہوں نے ساری زندگی علی حق کا نعرہ بلند کیا۔ سبحان اللہ۔ اور علی حق انہوں نے نہیں چھوڑا کہنا، مولا علی کی ولایت کو نہیں چھوڑا، مولا علی کا دامن نہیں چھوڑا۔ انہیں حکومتوں نے
ملک بدر بھی کیا، شہر بدر بھی کیا، ان پہ تنگی اور ترشی بھی آئی، اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ عظیم حدیث میرے سامنے ہے کہ جس دن ربضہ میں سرکار ابوذر اللہ اکبر دنیا سے چلے جاتے ہیں تو مولا کی آنکھوں میں آنسو آئے، اور مولا اپنے صحابہ کو کہہ رہی کہ جس دن حکمرانوں نے ابوذر کو خریدنے کے لیے اشرفیوں کی تھیلیاں اس کے گھر بھیجی تھی، وہ کئی دن سے فاقے تھا، لیکن اس نے ان سب کو نکال دیا کہ میری جان میری سانس امانت ہے مولا علی علیہ السلام۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کے ادارے کو سرکار ابوذر کی فکر پہ قائم رکھے اور صدائے ابوذر اسی طرح گونجتی رہے کہ علی حق ہے۔ جہاں تک تعلق ہے پاکستان کے اندر ملت شیعہ خیر البریہ کو تقسیم کرنے کی، تو یہ تقسیم اس وقت سامنے آتی ہے جب قیام پاکستان کے بعد جو ملکی حالات ایسے بن گئے کہ اس ملک کے اندر بھارت کے ساتھ لازمی بات ہے، ایک آزاد ملک تھا پاکستان بھی، بھارت بھی، اور جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ تھی وہ ان دونوں ملکوں کو متحارب دیکھنا چاہتی تھی۔ تو یہاں جب لکھنوی کتابیں اور لکھنوی علماء کا داخلہ بند کر دیا گیا، اور جو پاکستان کے اندر رہتے تھے وہ بھی یہ سمجھنے پہ مجبور ہو گئے کہ ہم نے پاکستان میں رہنا ہے، پاکستان کی بات کرنی ہے، انڈیا سے تعلق نہیں رکھنا، تو جو لکھنوی کتابیں چھپی ہوئی تھی یا نول کشور کے پریس سے چھپی کتابیں تھی وہ یہاں پہ بین کر دی گئی، اور جو نئی کتابیں یہاں آئیں ان کتابوں کے لکھنے والوں نے قوم سے بھی غداری کی، مذہب سے بھی غداری کی۔ تو جو کتابیں پاکستان سے شائع کی گئی ان میں بہت ساری تحریفات کی گئی، بہت سارے ایسے نام آتے ہیں پردہ نشینوں کے کہ اگر لیے جائیں گے تو شاید ہمارے بھی کچھ دوست ناراض ہوں، لیکن ایز اے محقق اور ایز اے سچا شیعہ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم دیکھیں مرض کہاں ہے۔ ایسے ہی آپ کے اندر قومی درد ہے اور تفرقہ ایک مرض ہے، بدعقیدگی ایک مرض ہے، تو آج کل برطانیہ والوں نے، یورپ والوں نے، جنہیں جدید دنیا کہتے ہیں، انہوں نے بھی ایک طریقہ نکالا ہے کہ پہلے وہ MBBS ڈاکٹر کے پاس جاتے تھے، وہ نسخہ لکھتا تھا، آج کل آپ جس بڑے اسپتال میں جائیں گے وہ پہلے کہتے ہیں ٹیسٹ کروا لیں، اس کے بلڈ کے ٹیسٹ کروائیں، اس کی سانس کے ٹیسٹ کروائیں، ایون کہتا ہے کہ ناک سے جو ریشہ نکلتا ہے اس کا بھی وہ ٹیسٹ لیتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے مرض کدھر ہے۔ تو ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ مرض شروع کہاں سے ہوئی، اور ان لوگوں کو روکنا ہوگا، ان کے خانوادوں سے بات کرنی ہوگی علمی طور پہ۔ علمی کوتاہیاں ہیں، اور برے صغیر میں اتنے بڑے لوگ رہے، نکن صاحب ہے نا جی، بہت بڑا نام ہے سرکار علامہ علی نقی نکن صاحب، انہوں نے ایک کتاب لکھی، اور اس کتاب میں کچھ ایسی چیز جب انہوں نے لکھی جسے پوری ملت نے مسترد کیا تو انہوں نے نہ صرف معذرت کی بلکہ وہ کتاب بھی واپس لے لی۔ اللہ اکبر۔ یہ جو کتنے بڑے لوگ تھے وہ، کتنا ان کے اندر ظرف تھا، حوصلہ تھا کہ انہوں نے اپنی لکھی ہوئی تحریر کا انکار کیا اور وہ کتاب واپس لے لی۔ انہوں نے کہا جی مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میری جو تحقیق تھی وہ ناقص تھی، اور یہی ان کے عالم ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر وہ ملا ہوتے تو بضد ہو جاتے کہ چاہے قوم تقسیم ہوتی ہے، انہوں نے یہ سمجھا کہ دین میرا نہیں ہے، دین محمد و آل محمد کا عطا کردہ ہے، مجھ تک غلط انفارمیشن آئی ہے لہٰذا میں اپنی اطلاع کو غلط مانتے ہوئے اپنی تحریر واپس لے۔ اگر یہ حوصلہ لوگوں میں آ جائے، پاکستان کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو اختیارات محمد و آل محمد کے قائل ہیں، لیکن وہ ان ہاتھوں میں ہیں، ایسے لوگوں کے نرغے میں ہیں کہ وہ اپنا نرغہ نہیں توڑ رہے، اور وہ چند دنوں کی زندگی کے لیے اپنی آخرت خراب۔ اللہ اکبر۔ یہ قبلہ جی یہ بڑی ستم ظریفی ہے، اور یہ قومی المیہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں، آپ تھوڑی سی یہ وضاحت فرما دیجئے کہ یہ جو موجودہ حالات میں پاکستان کے اندر یہ ہمسایہ ملک بھارت اور ہمسایہ ملک ایران، اس سے جو ہمارے زمینی معاملات ہیں، جب ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ کا مرکز لکھنؤ تھا اس وقت کے کیا حالات تھے، اور جب پاکستان میں شیعہ لوگوں نے قوم کی طرف، نجف کی طرف رجوع کیا، تو اس وقت پاکستان کے شیعوں میں جو ایک وائرس آیا ہے بدعقیدگی کا، اس پر آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ رضا بھائی، علماء لکھنؤ پہ اللہ تعالیٰ نے ایک احسان عظیم کیا ہے جو کسی ملک کے مذہبی اسکالرز پہ نہیں ہوا۔
اللہ اکبر. آپ نجف چلے جائیں، آپ قم چلے جائیں، مشہد چلے جائیں، مصر چلے جائیں، سعودی عرب چلے جائیں، مکہ چلے جائیں، مدینہ چلے جائیں، ہر جگہ کا جو مذہبی محقق ہے، جسے ہم عرف عام میں ملا کہہ لیں، مولوی کہہ لیں، جو بھی آپ کہہ لیں، مفتی کہہ لیں، وہ یہ بات کرتا ہے کہ اللہ اور غیر اللہ جتنے بھی ہیں وہ اللہ اور غیر اللہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ اللہ کو اللہ مانتے ہیں، وہ ابلیس کو بھی غیر اللہ مانتے ہیں، اللہ کے نمائندگان جنہیں اللہ نے نبی بنا کے بھیجا انہیں بھی غیر اللہ مانتے ہیں، جنہیں اللہ نے اپنی حجت قرار دی انہیں بھی غیر اللہ مانتے ہیں. واحد ہے لکھنوی اسکول آف تھاٹ. اور میں ہمیشہ قبلہ مرزا یوسف حسین صاحب، قبلہ اسماعیل حسن نجفی صاحب، ان تمام بزرگوں کو، یہ جو لکھنؤ سے حافظ کفایت حسین صاحب، ان کے لیے ہمیشہ میرے دل کی اتھا گہرائیوں سے دعائیں نکلتی ہیں. مرزا یوسف حسین صاحب نے احسن العقائد میں یہ چیز واضح کی کہ یاد رکھیں اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، قادر مطلق ہے، اس کے سامنے کوئی آئے اس میں جرأت ہی نہیں ہے. سبحان. اس سے بڑا مواحد غیر معصوم میں نے نہیں دیکھا. سبحان. یہ خاصہ ہے یا شیعوں کے مولا علی کا، مولا سجاد کا، کہ وہ جس سطح کے مواحد تھے اس سطح کا انبیاء میں مواحد نظر نہیں آتا. اور جو غیر معصومین میں، عام لوگوں میں، مرزا یوسف حسین صاحب نے جملہ کہا ہے توحید پہ، اتنا بڑا جملہ نے کہا اللہ قادر مطلق ہے، اللہ کا تو مقابلہ کوئی کر ہی نہیں سکتا. غیر اللہ کون ہوتا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ایک اللہ اپنا نمائندہ بناتا ہے اور اس نمائندے کی جو مخالفت کرے وہ غیر اللہ ہوتا ہے. اس پہ انہوں نے واضح کیا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو جو مٹی سے خلق ہوئے انہیں اپنا پہلا خلیفہ بنایا، تو ابلیس نے آدم کی مخالفت کی اور غیر اللہ ہو گیا. اور پھر انہوں نے کہا کہ جو مٹی سے بنائے گئے اللہ کے نمائندے کی مخالفت کرے، اگر وہ ابلیس ہوتا ہے، تو جو اللہ کے نور سے بنے نمائندے کی مخالفت کرے گا وہ کیا ہوگا. تو وہ جو من اللہ نکالا ہے نا پوری دنیا کے مدارس نے، پوری دنیا کے مولویوں نے، وہ جو ہے نا وہ اسلام کو فرقوں میں تقسیم کر گیا ہے. اگر اس نہج پہ سارے آ جائیں کہ اللہ جس سے اختیار دے وہ من اللہ، اور جو من اللہ سے ٹکرائے وہ غیر اللہ ہے، تو وہ پھر ابلیس سے لے کے امام زمانہ تک دشمن سامنے آ جائیں. وہ پھر سمجھ آ جائے گی کہ آدم کے سامنے جو آیا وہ غیر اللہ ہے، نوح علیہ السلام کے سامنے جو آیا وہ غیر اللہ ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جو آیا وہ غیر اللہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو آیا غیر اللہ ہے، حضرت عیسیٰ کے سامنے جو آیا وہ غیر اللہ ہے، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جو آیا وہ غیر اللہ ہے، مولا علی کے سامنے جو آیا وہ غیر اللہ ہے، حضرت امام حسن بادشاہ کے سامنے جو آیا وہ غیر اللہ ہے، امام حسین کے جو سامنے آیا غیر اللہ ہے. اگر اس فکر پہ آئے تو پھر پتہ چلتا جائے گا کہ اللہ کے نمائندے کدھر ہیں، ابلیس کے نمائندے کدھر ہیں. حضور میں آپ سے یہ عرض کروں، آپ نے بڑی خوبصورتی سے حضرت علامہ مرزا یوسف حسین لکھنوی علی مقامہ کا حوالہ دیا کہ وہ بہت بڑے توحید پرست تھے. جب ہم نہج البلاغہ کے خطبات میں مولا علی کے بیانیے کو دیکھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں جس انداز سے، جس سلیقے سے مولا علی نے توحید بیان کی ہے کوئی مثال ہی نہیں پیش کی جا سکتی. اور جس طرح جناب امام زین العابدین نے صحیفہ سجادیہ میں توحید کا اقرار کیا یا توحید کی تبلیغ کی اقرار کی، تو میں بات ہی نہیں کرتا، میں اپنے لفظوں پہ نادم ہوں. جس طرح سے سرکار امام زین العابدین نے صحیفہ سجادیہ میں جو خطبات ارشاد فرمائے، اس کے جو مندرجات ہیں، جب اس کو پڑھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ آل محمد سے بڑھ کے توحید کون بیان کرے گا. اور یہ جو مرزا یوسف حسین لکھنوی کا آپ نے قبلہ کا حوالہ دیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے نہج البلاغہ اور صحیفہ سجادیہ سے فیض حاصل کیا اور اسی بات کو آگے بیان کیا. آج تو ایسا نہیں ہے، آج تو صحیفہ سجادیہ کی آڑ میں لوگ معصومین کی توہین کا ارتکاب کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. صاحب بھائی یہ عمل شروع ہوا ہے کہ جب پاکستان کے اندر لوگوں نے حافظ کفایت حسین مدظ اللہ العالی نور اللہ مرکزہ اور علامہ بشیر حسین سرکار فاتح ٹیکسلا اور علامہ مرزا یوسف حسین لکھنوی کی مخالفت کی، اور یہاں پر گلاب شاہ یا عائشہ نامی ایک عنصر انٹر ہوتا ہے
اور گلاب شاہ یار شاہ کی فکر جو تھی وہ ناسبی فکر تھی. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں حضرت قبلہ قاسم زیدی صاحب اعلیٰ مقام جو خیرپور میرٹھ سے ہیں وہ شاگرد پڑھتے تھے. اور جب انہوں نے امام حسین یہ قاسم زیدی صاحب خیرپور میرٹھ سندھ سے تعلق ہے. جی خیرپور میرٹھ سندھ سے. اور وہ اتنے بہادر تھے کہ جب انہوں نے امام حسین کے سجدے کے بارے میں بکواس کیا ہے تو وہ ان کے گھر چلے گئے تھے کہ باہر نکلو مجھ سے بات کرو, تم کون ہو. اور پھر انہوں نے ثابت کیا کہ وہ تو سار اللہ ہے. اور یہ اتنی بزرگ ہستیاں اب پاکستان میں موجود تھیں. لیکن ہوا کیا ہے کہ 79 کے بعد دو چیزیں ہیں. اب یہاں پہ تھوڑا سیاسی ٹچ آ جائے گا لیکن میں مجبور ہوں یا میری کامل علمی ہے کہ میں اس کے بغیر اپنی مدعا پیش نہیں کر سکتا ملت شیعہ خیر البریہ کے سامنے. ہوا یہ جناب کہ ایک طرف اسلامی انقلاب آ گیا اور دوسری طرف جو ایران کا انقلاب آیا جسے وہ عرف عام اسلامی انقلاب کہتے ہیں, اور دوسری طرف جو تھا وہ جنرل ضیاء آ گیا. اصل میں نہ وہ اسلامی انقلاب ہے نہ یہ جنرل ضیاء نظام مصطفیٰ کے لیے ہے. یہ سارے اس اسلامک یونین کو توڑنے کے لیے ہوا تھا کہ جب 1924 میں خلافت عثمانیہ ختم کر کے سعودی عرب کو سامنے لایا گیا اور عرب کو تقسیم کیا گیا تو ایک ایگریمنٹ ہوا تھا کہ 100 سال کے بعد وہ جو برطانیہ ہے وہ ساری چیزیں واپس کرے گا اسلامی دنیا کے سربراہ کو. تو خلافت تو ختم ہو گئی, چھوٹے چھوٹے ملک بن گئے. تو پھر اسلامی ممالک کے اندر جو دانشور تھے انہوں نے سوچا کہ اپنی دولت واپس کیسے لینی ہے. تو اس میں شہید ذوالفقار علی بھٹو, جناب شاہ ایران اور لیبیا کے کرنل معمر قذافی اور یہ جو تھے اپنے شاہ فیصل, ان سب نے مل کے ایک منصوبہ بنایا کہ ہم اسلامک یونین بناتے ہیں. اور پاکستان میں اسلامی سربراہی کانفرنس ہوئی. اس اسلامی سربراہی کانفرنس کا مدعا یہ تھا کہ کرنسی اور دفاع ایک ہوگا. ویسے ہر ملک آزاد ہوگا لیکن ایک اسلامی ملک پہ حملہ, ساری ملت اسلامیہ پہ حملہ تصور ہوگا. فوج سب کی مشترکہ ہوگی اور سب کا دفاع کیا جائے گا اور اپنی اپنی کرنسی بھی ہوگی اور ایک اسلامک یونین کی کرنسی بھی, جیسے آج یورپ نے کیا. وہ نظریہ تھا. جب عالمی استعمار نے دیکھا کہ اس طرح تو خلافت ختم ہونے کے بعد دوبارہ مسلمان متحد ہو جائیں گے تو انہوں نے ہر جگہ پہ شاہ ایران کے خلاف بھی ایک موو شروع کی, بھٹو صاحب کے خلاف بھی ایک موومنٹ شروع کی. بھٹو صاحب کو کہا گیا تھا, پاکستان کے مولوی نے کہا کہ اگر وہ ختم نبوت کا قانون نافذ کرے اور قادیانی کو کافر قرار دے تو ہم بھٹو صاحب کے جوتے منہ سے اٹھائیں. لیکن بعد میں وہی مولوی نظام مصطفیٰ کے نام پہ بھٹو صاحب کے خلاف نکلے. یعنی وہ جو اسلامک یونین کا تصور تھا اس کو عالمی استعمار نے اپنے ایجنٹس کے ذریعے ملیامیٹ کر دیا. فرانس میں کون سا مسلمان ملک تھا جی, وہاں سے اسلامی انقلاب آنا تھا. مگر وہ جو انقلاب آیا نا کہ جی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کی جو موت ہے اس کی بھی کڑیاں, یہ جو جن امور کی آپ نے جن پہلوؤں پر آپ روشنی ڈال رہے ہیں یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. بالکل اسی سلسلے کی کڑی ہے کیونکہ تھیوکریسی میں دین کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. اس میں آپ اللہ کی بجائے رسول اللہ کی بجائے ایک شخصیت بنواتے ہیں. اور یہ بت پرستی کی آپ سمجھ لیں جدید ماڈریٹ شیپ ہے کیونکہ کہیں آپ رسول اللہ کے نام پہ اکٹھے ہوں گے اور کہیں آپ مولوی کے نام پہ اکٹھے ہوں گے. تو وہ انہوں نے ایک ایسا کام کیا کہ شاہ فیصل کو بھی شہید کروایا, بھٹو صاحب کو بھی شہید کروایا اور شاہ ایران کو وہاں سے نکلوایا گیا. اور آپ پھر معمر قذافی کا بھی دیکھیں ابھی تک وہ چل رہا ہے جس نے اسلامک یونین کی بات کی. تو وہ یہ سارا جب انقلاب آیا تو چونکہ پیچھے ماسٹر ایک تھا ایرانی انقلاب کا بھی اور ضیاء کے حکومت کا بھی, تو لہٰذا انہوں نے ان دونوں کو اکٹھا کیا. اور جب یہ دونوں اکٹھے ہوئے تھے پاکستان کے اداروں سے وہ جو لکھنوی علماء تھے وہ نکال دیے گئے اور ان کی جگہ پہ جو ایرانی سوچ کے حامل لوگ تھے وہ شامل کر لیے گئے. اور ان لوگوں کا چونکہ شیعت سے تعلق ہی نہیں ہے, انہیں نہ خطبہ غدیر سے کوئی شغف ہے نہ حدیث ثقلین سے کوئی شغف ہے. انہیں تو یہ شغف ہے, علماء لکھنؤ ساری زندگی یہ منواتے رہے کہ محمد و آل محمد جن کے بارے میں نبی نے فرمایا کلنا محمد, یہ اللہ کے نمائندے ہیں اور اللہ کی اور ان کی جو آپس میں ڈائریکٹ گفتگو ہے اور یہ اللہ کو سمجھتے ہیں, اللہ انہیں سمجھتے ہیں. جبکہ جو ایران والا انقلاب ہے وہاں تو یہ ہوتا ہے کہ ہر انسان کامل بن سکتا ہے, ہر انسان اللہ تک جا سکتا ہے. تو یہ ایک ایسی سوچ دی گئی ملا پرستی کی کہ شیعت کو بریک بھی لگائی گئی اور ایک طرف
شیعہ کا نعرہ بھی بلند کیا گیا، اور یہ وہ نعرہ تھا جو پولیٹیکلائز کر کے لگایا گیا، یعنی جس بندے کو شیعت کی ابجد سے ٹکرا رہا تھا اس کو شیعوں کا رہنما بنا کے پیش کیا گیا، اور وہ جو خمس اور وہ جو حرمت سادات اور وہ جو شیعہ عقیدہ تھا وہ بھی آہستہ آہستہ ملیا میٹ ہوتا گیا، اور شیعہ محمد و آل محمد کی بجائے ایک مولوی کی جیب میں چلے گئے۔ اور وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شیعہ مسلمات کا انکار کر کے خدا ساختہ دین کو مسترد کر کے خود ساختہ دین کو متعارف کروایا گیا، اور یہی پاکستان میں شیعہ قوم کی بدقسمتی ہے۔ اور جس طرح سے آپ نے ایران کے جو شاعران ہیں، رضا شاہ پہلوی، لیبیا کے صدر معمر قذافی، ذوالفقار علی بھٹو، سعودی عربیہ کے شاہ فیصل، آپ نے ان کی اموات اور ان کی حکومتوں کی سبکدوشی کے پیچھے جو ایک مسلم امہ کا اتحاد معرض وجود میں آ رہا تھا، اس کے پس منظر میں استعمار کی جو سازش تھی وہ شامل تھی۔ اس میں بالکل یہ بھی استعماری سازش تھی، اور آپ جس طرح کہتے ہیں کہ خدا ساختہ دین کو پیچھے کر کے خود ساختہ دین آگے لایا گیا، اور جن ہستیوں کی طرف رجوع کرنا تھا ان کی بجائے ملا کی طرف رجوع کروایا گیا، اجتہاد اور تقلید کو۔ اور یہی بات ہے لکھنوی، کیوں لکھنؤ کا مدرسہ حوزہ علمیہ کیوں تباہ کیا گیا، کہ لکھنوی اسکول آف تھاٹ نے معصومین سے رجوع کیا ہے، حدیث سے رجوع کیا ہے، جو مولا نے فرمایا تھا کہ ہماری حدیث پر عمل کرنا، جو نبی پاک کی حدیث ثقلین ہے کہ میں تم میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اطرت۔ اب اطرت سے مراد 12 ائمہ ہیں، لکھنوی اسکول آف تھاٹ ائمہ کی احادیث سے منسلک تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ وحید بہبانی نامی ایک بندہ ہے جس کو یہ مؤسس کہتے ہیں، اس نے حدیث کی بات کرنے والے سارے قتل کروائے، اور نجف پہ بھی قبضہ کیا، قوم پہ بھی قبضہ کیا، اور وہاں پر اس نے ملا ازم کو رائج کیا اور مولوی کو امام کا نائب بنا کے پیش کیا۔ اللہ اکبر۔ جبکہ اگر نائب امام کا کوئی تصور ہوتا تو نبی پاک نے خطبہ غدیر میں مولا علی سے لے کے امام زمانہ تک کا نام لیا ہے کہ میں صراط مستقیم ہوں، میرے بعد علی، اور پھر مولا علی سے لے کے امام زمانہ تک کا نام، میرے 12 بیٹے جو ہیں علی علیہ السلام، اور ان کے 11 بیٹے جو ہے صراط مستقیم ہے۔ اگر کسی کو نائب بنانا ہوتا تو مولا کہہ دیتے کہ وہ غیبت طلانی ہوگی اور اس کے بعد ان لوگوں کے پاس جانا۔ انہوں نے کہا جو ہماری روایت حدیث بیان کرے، اور حدیث کے لیے مولا نے یہ فرمایا ہوا ہے کہ وہی کہنا ہے جو ہم نے کہنا ہے۔ سبحان۔ اور یہاں پر مولویوں کو بڑا بڑا القاب دے کے مولا امام زمانہ کے نام سے منسوب کر کے پیش کیا گیا، اور یہی وجہ ہے کہ سادہ لوگ بندے گھبرا جاتے ہیں کہ ہم کہاں سے دین حاصل کریں۔ سیدھی سی دین ہے کہ آپ غدیر خم کا خطبہ پڑھیں، جو ابھی تک پاکستان میں مولویوں نے پڑھنے نہیں دیا۔ اگر ہر شیعہ گھر میں رسول اللہ کا خطبہ غدیر موجود ہو تو پھر ہر بندہ علی ولی اللہ کی گواہی دے، ہر امام کی گواہی دے، اور اسی طرح حدیث ثقلین کو اگر وہ پکڑ لے کہ قرآن اور اہل بیت، نبی نے فرمایا قرآن اور اہل بیت، یعنی قرآن کی سمجھ نہیں آئے گی تو اہل بیت کے پاس جانا ہے، اہل بیت کی سمجھ لے تو قرآن کے پاس۔ ناظرین، علامہ رائے مزمل حسین صاحب نے جس سلیقے کے ساتھ ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ کے مسلمات کا امر بالمعروف نہی عن المنکر، تولا تبرع، اصول دین، فروع دین، اور جن امور پر ہمارے بڑوں سے، کچھ نام نہاد لوگوں سے، کچھ عزت مآب شخصیات سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، وہ ایک دفعہ اس پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ قومی اتحاد وقت کی اہم ضرورت ہے، لیکن اپنے اپنے عقائد کو سنبھال کے قبر میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سامنے پیش ہونا ہے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اللہ کے دین کو ہم تک پہنچایا ہے، اس کو اگر ہم اس میں اپنی من مانی یا کوئی مداخلت یا شدمت یا کوئی اضافہ یا کوئی تحریف کریں گے تو یقیناً وہ قابل جرم عمل ہے، اور ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ کے بنیادی اور مسلمات سے تصادم کا راستہ ہے۔ لہٰذا ہم یہ چاہیں گے کہ اگر شیعہ قوم کے درمیان اتحاد اور اتفاق کو وقت کی ضرورت سمجھ کر جزیات پر تکرار اور مباحثہ کیے بغیر
ہم متحد اور منظم ہو سکیں تو یہ ایک احسن اقدام ہوگا، ورنہ آپ کو اپنا عقیدہ مبارک اور ہمیں اپنا عقیدہ مبارک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔